جنہیں میں اولیاء میں کیا کہوں، میرے پاس جو حوالے موجود ہیں یا جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں ان کتابوں کے حوالوں سے تو مجھے اولیاء کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ولی اللہ بنایا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت مخدوم سمنانی کی چوشا شریف حافظ محدث اعظم فلانے بزرگ ڈھکانے بزرگ تھے، ان کے دربار میں دودھ کی پتیلی لائی جا رہی تھی کہ حضرت کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا جائے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت کو گلاس میں دودھ دیا گیا، اور گلاس میں جب دودھ دیا گیا اور حضرت پینے چلے، جب تک ایک بلی نے جھپٹا مارا اور گلاس نیچے گر گیا۔ حضرت کو جلال آیا کیونکہ اس ایک معصوم بلی نے گستاخی کی، حضرت کو جلال آیا تو حضرت نے نظر بھری جلال بھری نظر اٹھائی، اتنے میں بلی نے وہ گرا ہوا دودھ پیا اور وہ مر گئی، بلی مر گئی۔ تب حضرت کو معلوم ہوا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ نہ کچھ ملایا گیا ہے۔ چنانچہ پتیلی جب پلٹ کے دیکھی گئی تو اس میں ایک موٹی سی چھپکلی مری ہوئی ملی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس نے ہماری جان بچائی ہے اور یہ تو بڑی ہی محترم ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یو پی کے اندر اس کا بھی مزار بنایا ہوا ہے کہ چوچا شریف ایک جگہ ہے، آپ دیکھیں اس کا بھی مزار بنا کے پوجا جا رہا ہے۔ جس طرح حضرت مخدوم سمنانی کے درگاہ کے اوپر نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے اوپر بھی نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اس کا بھی عرس ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں، میری تو جب یہ واقعہ میں نے سنا اور یہ کرامت سنی تو میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا بھائی یہ بزرگ جو ہوئے ان سے تو کہیں زیادہ عالم الغیب وہ بلی ہو گئی۔ بزرگ جو لوگوں کی قسمتیں بیان کرتے ہیں، بزرگ جو لوگوں کو بیٹیاں دیتے ہیں، لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، لوگوں کو روزیاں دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ جانکار تو وہ بلی نکلی جس نے کہ حضرت کو تو دودھ میں پڑی ہوئی مری ہوئی چھپکلی کا علم نہیں ہوا لیکن وہ بلی جان گئی، تو اس کا مطلب وہ بلی بڑی مبارک ہوئی۔ تو پھر حضرت کی پوجا چھوڑ کے بلی کی پوجا، اس لیے حضرت کی بھی پوجا ہو رہی ہے اور بلی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، بھینسے سور کی بھی پوجا ہو رہی ہے، گھوڑے شاہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے بنے ہوئے نال سمجھتے ہیں نا، نال، اس نالوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اسے بھی شفا سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کے آثار اور بزرگوں کے جو تبرک ہیں ان سے شفا حاصل کرنا، ان سے شفا ہوتی ہے۔ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں ان سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا پیش کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی۔ کچھ لوگوں نے ہم سے بیان کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ جو مسل بیان کرتے ہیں کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، اس کے بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات اور یہ مسل کہہ رہا ہوں وہ بہت اچھی طرح سے اس مسل کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا مقصد اس مسل سے کیا ہے۔ راجہ بھوج ایک بھوج کچھ ہے گجرات کے اندر، وہاں کا ایک راجہ تھا، اس کو راجہ بھوج کہا جاتا ہے۔ اور گنگوا تیلی بیچارہ غریب تیل پیرنے والا آپ جانتے ہی ہیں، اسے تیلی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کبھی راجہ بھوج کی برابری کا وہ دعویٰ کیا تھا، تو کسی نے کہا تھا کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، یعنی چہ نسبت خاکرا با عالم پاک۔ فارسی میں کسی نے یہ مثل کہی کہ چہ نسبت خاکرا با عالم پاک، کہاں زمین کی مٹی اور کہاں آسمان کی وسعتیں، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ تو یہ ہے اس مثل کا مقصد، سمجھ رہے ہیں آپ کہ کہاں یہ لوگ اور کہاں۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی اور وہ مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارو، اور اس پاؤں کی برکت سے وہاں چشمہ ابل پڑا۔ تو اللہ نے کہا اب اس پانی کو پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، اور چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا بھی اور اس سے نہایا بھی اور شفا بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی، تو کیا پانی خدا ہو گیا؟ پانی کے قطرے خدا ہو گئے؟ تو جو شفا، اب اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کے قدموں کی برکت سے وہ پانی نکلا، پانی حضرت کے قدموں کی برکت سے نکلا، تو وہ پانی تبرک ٹھہرا کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور خود ہی ان کو پینے کا اور نہانے کا حکم دیا، تو اس تبرک سے ان کو شفا ہوئی، گویا اس پانی نے اس میں شفا پیدا کی۔ ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اولاً
اولاً یہ تو قرآن کی تعویل باطل ہے، اس طرح سے یہ تعویلات کر کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، کہاں ایوب علیہ السلام اور کہاں ان کے یہ کتے شاہ، رگیلے شاہ، پیلے شاہ اور ہرے شاہ، اجالے شاہ اور اندھیرے شاہ اور فلانے خواجہ دھکانے خواجہ فلانے حضرت فلانے جگہ، جن کی کوئی ہسٹری نہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، جو کون تھے کیا تھے انہیں پتا نہیں، لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ بھلے ان بیچاروں کو پتہ نہ ہو لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، کیوں؟ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، یہ کتابیں انہی کے پریس سے نکلی ہوئی، انہی کے معتقدین کی چھپائی ہوئی اور طباعت کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اگر ان کتاب کے حوالے سے مثلا یہ کتاب اسرار حقیقی حضرت سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اب اس کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے اسلام کے جو 5 بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر حضرت نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز کی کتاب ہے، اور یہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، تو وہ اس کتاب میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فارسی زبان میں یہ کتاب تھی، اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم مان لیں، اولاً تم تو ان کے اوپر یقین بھی رکھتے ہو، اعتقاد بھی رکھتے ہو، یعنی جو قبروں کے پرستار ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، پجاری ہیں بیچارے، یہ تو اس کتاب کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر اولیاء اللہ کی یہ صفات ہیں جو اس کتاب میں، اور ایک ولی اللہ وہ باتیں لکھ سکتا ہے جو اس کتاب میں موجود ہیں، تو حقیقت یہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ کتاب کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن آدمی ان باتوں کا تصور بھی اللہ کے اور نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کر سکتا جو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کے اندر بیان کی ہیں، بلکہ اس طرح کا اظہار خیال کوئی زندیق اور کوئی مرتد اور کوئی اسلام سے خارج شخص ہی اسلام کے ارکان کی اس طرح سے تعویلات اور اس طرح سے تفصیلات بیان کر سکتا ہے۔ ایک مومن جسے ولایت کا مقام حاصل ہو اور حقیقی طور پر وہ ولی ہو، یقیناً وہ یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس جوامع الکلم ہے، یہ کتاب ہے حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی کی، جو گلبرگہ کرناٹک کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، اس کے یہ بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، اور وہی نہیں بلکہ بڑے دور دور سے لوگ ان کی قبروں پہ آتے ہیں۔ اس طرح اب یہاں تو میں چونکہ مملکت سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، اب یہاں پہ تو مجھے وہ کتابیں میسر نہیں آ رہی ہیں، یہ تو دیگ کے وہ چاول ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پک چکے ہیں۔ اس طرح کے چاول بطور سیمپل نہ جانے کتنے ڈیگوں میں پک رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ کاش میں ہندوستان میں ہوتا یا پاکستان میں ہوتا یا بنگلہ دیش میں ہوتا، اور وہاں کی لائبریریاں صوفیوں کے تعلق سے جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو کرامتیں، جو کتابیں ان مزاروں کے اوپر بانٹی جاتی ہیں، کاش اگر اس جگہ میں ہوتا تو یقیناً آپ کے سامنے میں کتابوں کے ایک جو ہے پنڈار لا کر رکھتا اور ان حوالوں سے میں آپ سے بات کرتا کہ دیکھیں یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، اور اسلام کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اسلام عقیدے کے تعلق سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کتابیں میسر نہیں ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ تو بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے بھیجے ہیں، اور لوگ جو درست ہوتے ہیں اور قبروں کو لات مار کے کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، وہ اپنے کتب خانوں میں، اپنے لائبریریوں میں رکھے ہوئے رہتے ہیں بیچارے۔ انڈیا سے، پاکستان سے آتے ہیں تو اپنے کلیجے سے لگا کے پڑھتے ہیں، یہاں آ کے لوگ جو ہے وہابی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شور پھیلتا ہے، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ایمان و عقیدہ صحیح کر کے، ان کے ماں باپ، ان کے محلے، ان کے شہر والے کہتے ہیں وہاں جا کے گمراہ ہو گیا، وہاں جا کے وہابی ہو گیا۔ ارے وہ وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں درست ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یہاں بیچارے آتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ اس غربت و افلاس نے جس طرح ان کے پیٹ کے اندر چوہے دوڑتے ہیں، اس طرح عقل کا بھی کال ہے، عقل کا بھی قحط ہے، یعنی عقل سے بھی یہ بیچارے پیدل ہیں۔
یہ بیچارے نیاز فاتح کرنے والے لوگوں کی مرن پہ جا کر کے قرآن کے حوالے سے مرغ اور مسلم اڑانے والے، بریانیاں توڑنے والے، یہ بیچارے عقل سے بھی پیدل ہیں. انہیں کون سمجھائے کہ بھائی میرے یہاں جو بندہ آتا ہے اس نے جو دین پکڑا ہے، تیرا دین اگر اتنا ہی تیرا مذہب صحیح ہوتا، درست ہوتا، تو تیرے مذہب پہ وہ لات کیوں مارتا، کیوں تھوکتا؟ اصل